نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارٹ 4 کے ساتھ قرآن عربی گرامر کے حوالے سے حاضر ہیں آپ لوگ کے ساتھ۔ لاسٹ اس میں ہم پڑھ چکے تھے پارٹ 3 میں کہ مؤنث اور مذکر کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو ڈیٹیل میں یہ تھا کہ ہمیں مؤنث کی پہچان ہونا چاہیے۔ جو ڈیٹیل ہم نے لاسٹ اس میں دی تھی اس میں آپ آرام سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے لفظ یا مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بنا پہ یہ ایکسرسائز 1 جو ہے یہ آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے کہ مؤنث ہے۔ ڈیٹیل میں ہم پارٹ 3 میں پڑھ چکے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی آپ کو کوئی ایشو ہو لفظ کو سمجھنے میں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے تو آپ ہم سے کویشچن مطلب اس میں کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو ڈیٹیل میں اس کی معلومات دیں گے، ٹھیک ہے۔ ایکسرسائز 1 اس میں آپ نے ہم نے الفاظ دیے اور آپ نے اس میں پہچاننا ہے کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ ایکسرسائز نمبر 2 میں جو الفاظ دیے ہوئے ہیں اس میں آپ نے مذکر سے مؤنث بنانا ہے، بس یہ ایکسرسائز ہیں 2، آپ دیکھ لیں۔ آپ کو معنی پہ ڈیٹیل کرنے کی زور دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو اس کے معنی آتی ہیں یا نہیں آتی۔ آپ نے جو مؤنث کی ڈیفینیشن پڑھی ہے ڈیٹیل کے ساتھ تو آپ نے ان چیزوں کو اس پہ اپلائی کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ چونکہ شروعات ہے تو الفاظ کے معنی کوئی اتنے اہمیت نہیں رکھتے، آپ کو بس یہ پہچاننا ہے کہ مذکر کے مؤنث ہے اور مذکر سے مؤنث بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 ایکسرسائز ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ اگر ہو بھی تو آپ کویشچن ہم سے کر سکتے ہیں، اور یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ انشاءاللہ اس کورس کے اختتام پر آپ کو الفاظ کے معنی بھی آ جائیں گے اور بہت سی چیزیں انشاءاللہ، اور آپ قرآن کے مختلف آیات کو سمجھنا بھی شروع کر دیں گے، تو احادیث بھی انشاءاللہ ہم اس میں ڈیٹیل سے کور کریں گے۔ تو والسلام، تب تک کے لیے خدا حافظ۔